السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر، اور تم دونوں اس میں سے خوب فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ پنجابی میں کہتے ہیں رج کے کھاؤ، جہاں سے تم چاہو، اور اس خاص درخت کے قریب نہ جانا، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں چند باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، ہم سب انسانوں کی ماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے لیے تعبیر یہ اختیار کی کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کرو۔ اسکن کا لفظ ہے، جنت میں رہا کرو۔ اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، رہائش کی اجازت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے ہی طے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اسے ہم زمین میں اپنا نائب بنائیں گے انہیں۔ تو جنت میں ان کا یہ قیام عارضی تھا، اس لیے تعبیر بھی ایسی ہی اختیار کی۔ اور اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ تم میرے گھر میں رہا کرو یا میری زمین میں رہا کرو، اس کہنے سے ہدیہ ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جس کو یہ اجازت دی جا رہی ہے اس کو گویا کہ گفٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور وہ اس چیز کا مالک نہیں بنتا، محض اس کے استعمال کی اجازت اور اس سے نفع اٹھانا، اس کی اباحت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہی صورت یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ یہاں ایک اور بات جس کے طرف توجہ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو رہائش کے بارے میں اصل خطاب کیا گیا۔ آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، دونوں کو خطاب نہیں کیا۔ اس سے دو اصول معلوم ہوئے۔ ایک اصول یہ کہ بیوی کو رہائش فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی رہائش کا بندوبست نہیں کرے گی، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی جنت میں، دونوں کو نہیں فرمایا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہرو۔ اور دوسرا اصول اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی رہائش میں شوہر کے تابع، شوہر جہاں رہتا ہے بیوی کو وہاں رہنا چاہیے، اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ وہیں اپنی رہائش رکھے جہاں اس کا شوہر رہتا ہے، وہ شوہر کے ساتھ رہائش کی پابند ہے۔ آگے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم دونوں اس میں سے کھاؤ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا آدم تو کھا اور تیری بیوی کھا۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی بھوک ہوتی ہے، اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جو شوہر کھا رہا ہے وہی کھاؤ، اور کھانے میں بھی اس کی پابند، بلکہ اس میں طبیعتیں مختلف ہیں، ہر کسی کو آزادی ہے اپنی مرضی سے جو جس کو پسند ہے وہ کھائے۔ رغدن کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا بافراغت۔ اصل میں اس لفظ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، رغدن اس چیز کو کہتے ہیں رغد جس چیز کے حاصل کرنے میں بھی کوئی محنت اور مشقت نہ لگے، اور جس چیز کے استعمال کے بعد ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ تو گویا یہ ہوا کہ تم اس میں سے کھاؤ، خوب کھاؤ، جب دل چاہے سہولت سے ملے گا، اور جتنا بھی کھاؤ اس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ذخیرہ بہت ہے۔ تو یہ ہے۔ آگے حیث شئتما، اس میں بھی غور کریں، جہاں سے چاہو۔ اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ انسان کو اب چلنے پھرنے اور اپنی معاش کا بندوبست کرنے کے لیے آزادی ہے، اور ہر انسان فطری طور پر آزاد ہے۔ کسی کی تمام چیزوں کا بندوبست کر کے یہ پابندی لگا دینا کہ تم اس علاقے سے، اس ایریا سے باہر نہیں جا سکتے، یہ بھی ایک طرح کی قید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قید نہیں کیا، آزاد رکھا، اور آزادی انسان کا فطری تقاضا ہے اور اس کا بنیادی حق ہے۔ یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حیث شئتما، جہاں سے جاؤ،
چلو پھرو کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا. یہ درخت کون سا تھا اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی متعین بات نہیں ہے. یہ جو مشہور ہے کہ گندم کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا، اس کے پیچھے کوئی مستند بات نہیں ہے. کوئی درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب وہ کون سا تھا یہ اللہ ہی جانے. جس چیز کو قرآن نے مبہم رکھا اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصل توجہ کی بات یہ ہے ہی نہیں کہ وہ درخت کون سا تھا. توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس کے حکم کی کتنی پاسداری کی گئی، یا انسان کے ماں باپ سے لغزش ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. غور کرنے کی بات یہ ہے. یہ بات ہرگز قابل غور نہیں کہ اس درخت کی تفصیلات جاننے میں اپنا وقت ضائع کیا جائے. اور دوسری بات، قرآن کریم کوئی کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، نہ یہ تاریخ کی کتاب، نہ یہ قصوں کی کتاب ہے. تو اس میں اگر کسی واقعے کا ذکر آتا ہے تو وہ بس اتنا ہی آتا ہے جتنا ضروری ہے ہدایت کے لیے. غیر ضروری تفصیلات کو قرآن کریم ذکر نہیں کیا کرتا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یوں انسانیت کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، اور اس کے لیے جو الفاظ فرمائے وہ بھی اس بات کی علامت تھے کہ یہ قیام عارضی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آزادی بہت ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اور کوئی روک نہیں ہے جنت میں. صرف ایک ہی روک ہے کہ فلاں درخت ہے جو ممنوع ہے تمہارے لیے، بس اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہیں جانا. باقی قصہ جاری ہے، اور اس میں جو ہدایات ہیں وہ بھی ان کا فیضان تو قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فیض ہمیں نصیب فرمائے. اگلی آیت کی تفسیر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.